حدیث نمبر 20، دوستی۔ آدمی کی نگاہ، آدمی پہچانا جاتا ہے اپنے دوستوں سے، اس کے دوست اس کا تعارف ہوتے ہیں۔ اسی لیے بعض سلف نے کہا کہ بیوقوف اور احمق سے دوستی مت کر، تیری عزت کم ہو جائے گی۔ آدمی اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے۔ بے دین ہے، بد کردار، بد اخلاق لوگ ہیں، آدمی ان سے دور رہے۔ آدمی نیک لوگوں کی دوستی اختیار کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسی سنگت ویسی کیا لاگت، جیسی سنگت ویسی رنگت۔ جیسے لوگوں کے ساتھ آدمی اٹھتا بیٹھتا ہے، ان کے اوصاف آدمی کے اندر آتے ہیں۔ اچھے اوصاف تھوڑا مشکل سے ان میں جاتے ہیں بروں میں، اور بروں کے اوصاف بڑی تیزی سے اس میں آتے ہیں۔ آپ دیکھیے پہاڑ پہ آپ کو بلندی پہ جانا ہے، اونچائی پہ ہے، جلدی جلدی جاتے ہیں، اور اوپر سے لڑکتے نیچے آنا ہے تو دیر سے آتے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ زوال تیزی سے ہوتا ہے، لیکن عروج، بلندی پہ جانا، اونچائی پر جانا، اس کے لیے مشقت لگتی ہے۔ لیکن لڑکتے ہوئے نیچے آنا کوئی مشقت نہیں لگتی، اپنے آپ کو چھوڑ دیے تو اپنے آپ آتے ہیں۔ تو انسان برائی کی طرف جو میلان ہے، نیچے کی طرف جانا، یہ بڑا آسانی سے ہوتا ہے، لیکن نیچے سے اوپر جانا، اس کے لیے بہت مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا یاد رکھیں کہ برے اوصاف انسان میں جلدی آ جاتے ہیں۔ شہوتیں، گناہ، لذتوں کی طلب، بد اخلاقی، وہ جو چیزیں ہیں انسان میں آسانی سے آتی ہیں۔ تقوی، پرہیزگاری، اللہ کی حکم کی فرما برداری اور اپنے آپ کو بچا کے چلنا تھوڑا مشکل سے آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفس کی مخالفت اس میں ہوتی ہے، اور نفس انسان کو اس طرف لے جاتا ہے جس میں لذت ہے، اور اس طرف سے روکتا ہے جس میں نفس کی مخالفت ہے۔ تو آدمی اگر ایسے کو دوست بنائے گا جو بے دین ہے، تو وہاں سے اوصاف یہاں ایزیلی آئیں گے۔ اگر دیندار کو بناتا ہے تو آسانی سے اس کے اوصاف اس میں آ سکتے ہیں۔ اگر یہ بے دین ہے، ممکن ہے اس کے اوصاف اس میں چلے جائیں۔ تو اگر ایسا آدمی جو واقعی دیندار ہے، مضبوط ہے، آدمی ایسوں کی صحبت اختیار کریں تاکہ ان کے اوصاف اس میں آئیں اور وہ اس کے شر سے محفوظ رہیں۔ کیونکہ جتنا پاورفل آدمی ہوگا، جو غالب آئے گا، اس کے اوصاف دوسرے میں منتقل ہوں گے۔ لہٰذا دیندار اہل علم کی صحبت اختیار کرنا چاہیے تاکہ ان کے اوصاف ہمارے اندر آئیں اور ہمارے شر سے وہ محفوظ رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو وہ دیکھ لیں کہ وہ کس کو اپنا دوست بنائے ہوئے ہے، کس کو اپنا دوست بنائے ہوئے ہے۔ نوجوان اپنی دوستی دیکھیں، کالج کے دوست، کتنے نوجوان سگریٹ نہیں پینے والے بن جاتے نا، سگریٹ پینے والے کیسا بنتے؟ ابو بولے نہیں، دوست بولا۔ دوست کو دیکھ کر اس کی محبت میں اس کے ساتھ رہتے رہتے سیکھ لیتے ہیں، شراب بھی سیکھ لیتے ہیں، لڑکیوں کو چھیڑنا بھی آ جاتا ہے، حیا بھی نکل جاتی ہے، غلط کام کر کے الٹا شرمندہ ہونے کی بجائے ڈھٹائی بھی آ جاتی ہے۔ گناہ کی تکرار گناہ کا احساس ختم کر دیتی ہے، گناہ کا ریپیٹیشن گناہ کی سنگینی کو ذہن سے ہٹا دیتا ہے۔ لہٰذا آدمی برے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے۔ دیکھیے ایک آدمی ہے، 10 دوست اس کے ہیں، وہ 10 دوست کیسے ہیں؟ بے حیا، بے دین، خرافات کرنے والے، گناہ کرنے والے، لڑکیوں کو چھیڑنے والے، مثلا شراب پینے والے، سگریٹ پینے والے۔ اب ان کے اندر یہ نیک ہے، اب وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ارے دیکھو یہ متقی صاحب سگریٹ نہیں پیا آج تک، تو نے کیا آدمی ہے تو، مرنے سے پہلے ایک بار تو زیارت کر۔ اب اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کوئی گرل فرینڈ نہیں تیری؟ ارے کیا ایسی مر جائے گا تو؟ شادی تو سبھی کی ہوتی، گرل فرینڈ ہونا چاہیے۔ تو دوست کیا کرتے ہیں؟ میں بول رہا نہیں آپ کو ایسا، آپ وہ سمجھے، آپ بول رہے بے شک دوست ایسا بولتے ہیں کہ کیا فائدہ تیری زندگی کا، ایک بھی اس کے دیکھ 4 گرل فرینڈ ہیں،
चार, निकाह नहीं, गर्लफ्रेंड। निकाह तो एक ही करेगा वो आखिरी स्टॉप है, वो आखिरी स्टॉप है। लूटा पिटा बचा कुचा, हाँ, वो वहाँ जाएगा, निकाह में आएगा वो बस एक रिलेशन है। लेकिन ये क्या है, वो घर वालों की चॉइस है, ये मेरी चॉइस है। ये हाल है इंसानों का। अब उनके बीच में जब ये रहेगा, इसके दिल में भी आएगा मैं भी कुछ करूं। क्यों? इसलिए कि इसमें उनके मुकाबले में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होगा, मैं कमतर हूं, ये लोग सब के सब, इनके अंदर मैं कमतर हूं, मेरे पास ये चीज़ें नहीं है जो ये करते हैं। तो अब ये क्या करेगा, उनकी तरह बनने की कोशिश करेगा। हाँ मैं भी हूँ करने की कोशिश करेगा वो। बता अला इधर मैं भी पी के बताता हूँ, पी के बताएगा, शराब भी पी लेगा। तो चैलेंजिंग स्पिरिट इसकी बेवकूफ़ी की तरफ इसको ले जाएगी, और ये भी हाँ उनकी तरह बनने की कोशिश करने में ये नहीं देखेगा कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। तो जो पैक मेंटालिटी जो होती है, ग्रुप मेंटालिटी जो होती है, वो ऐसी होती है। सही है गलत है वो नहीं देखने का, सब कर रहे ना, तू भी करने का। नहीं कर सकता तो हमारे अंदर रहने लायक नहीं है। इसलिए कई लड़कियां भी बिगड़ जाती हैं, ऐसी सहेलियां मिलती हैं जो बेपर्दा होती हैं, उनके अपने अफेयर होते हैं, ये बेचारी मुत्तकी परहेजगार उनके साथ रह के ये भी अफेयर करने लगती है, वो गैर मुस्लिमों से तो ये भी गैर मुस्लिमों से करती है। ये हाल है लोगों का। दोस्ती बहुत ही अहम रोल अदा करती है इंसान के किरदार में। वो किन के साथ उठता बैठता है, किन के साथ रहता है, उनके अखलाक कैसे हैं, उनकी दीनदारी कैसी है। बाज़ औक़ात बेनमाजी होते हैं, अरे बैठना कहाँ जा रहा, बहुत मालूम है नमाज पढ़ने वाला, छोड़ देता हूँ, नमाज भी नहीं पढ़ता है। या कभी तो वो भी बोलते हैं जा नहीं पढ़ूंगा, बाद में पढ़ लूँगा। आदमी उनके साथ उठता बैठता है, वो बेनमाजी होते हैं, तो इसको लगता है कि मैं उठ के जाऊँगा तो देखो बहुत मुत्तकी नमाज पढ़ने वाला, तो वही जाता नहीं है, उनमें अपने तक़वा को छुपाए रखता है, नमाज ही नहीं पढ़ता है। कितने लोग ऐसे हैं। दोस्ती इंसान के दीन को बहुत बिगाड़ती है। लिहाजा अपनी औलाद के बारे में भी ध्यान दें कि हमारी औलाद किन के साथ दोस्ती रखती, किन के साथ उठती बैठती, किन के साथ बच्चे हमारे खेलते हैं, ध्यान देना चाहिए, वरना बिगड़ने में देर लगती नहीं। आप दुआएं सिखा रहे घर में, बाहर जाके वो गालियाँ सीख के आ रहा है। इसलिए कि दोस्ती में आदमी बहुत कुछ सीख लेता है, जो माँ बाप सिखाते हैं उतना जल्दी नहीं सीख पाता है बाज़ औक़ात से। अपने बच्चों की निगरानी करें, अपने घरों की निगरानी करें, अपनी निगरानी करें, अपनी निगरानी करें। अर्रजुलु अला दीनी खलीलिही, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल, तुम में से हर एक देख ले कि वो किसको अपना दोस्त बनाए हुए है।